کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی، اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں واقعہ فیل ہوا تھا۔ یعنی قرآن کریم میں 30ویں پارے میں آخری 10 صورتوں میں سے پہلی ایک صورت ہے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مکمل صورت میں جو واقعہ اس وقت ہوا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے اس کا پورا تفصیلی ذکر اس چھوٹی سی مختصر صورت میں بہت جامع انداز میں کیا۔ یعنی ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو صورت بہت چھوٹی ہے، چند آیتیں ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں جائے مفسرین اکرام نے اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے زمانے کو صرف ایک صورت میں بیان کر دیا ہے۔ گزشتہ بات آئی تھی کہ ابرہہ کا واقعہ جو اس سورے میں ہے، جو واقعہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تک جو زمانہ گزرا، اس وقت تاریخوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی کیلنڈر ہوتا تھا کہ کوئی چیز کو ہم تاریخ کے اعتبار سے یاد رکھیں۔ لوگ کسی واقعے کو، کسی خوشی کو، کسی غم کو یاد کرنا چاہتے، اس کو محفوظ اپنے پاس رکھنا چاہتے، تو کوئی اس زمانے میں، اس مہینے میں، اس وقت میں اگر کوئی ایسا واقعہ نمودار ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو انسانوں کے لیے، چاہے وہ عبرت کا واقعہ ہو یا ان کی خوشی کا واقعہ ہو یا کوئی غم واقع ہو، اس سے اس کو دیکھ کر اس زمانے کو وہاں اس وقت کی عوام یعنی قریش مکہ یاد رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب ابرہہ نے نعوذ باللہ اس ارادے سے کعبے کی طرف بڑھا کہ میں مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بنائے کعبہ ہے، جہاں پر پوری کائنات سے، دنیا کے چپے چپے سے انسان آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پوجتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو ایسے گھر کو نعوذ باللہ ڈھانے کے ارادے سے جب وہ نکلا، اور اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا بنی کہ وہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کر کے نکلا، تو کیونکہ بیسک طور پر، بنیادی طور پر وہ عیسائی مذہب کو فالو کرنے والا تھا، اور اس زمانے میں ایک بادشاہ کا گورنر تھا، تو اس کے پاس طاقت تھی، سرمایہ تھا، تو وہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا گھر بنائیں، ایک ایسا مکان بنائیں جو کعبۃ اللہ کے اگینسٹ میں ہوں، اس کے مقابلے میں ہوں۔ ہم اناؤنس کریں گے، اعلان کریں گے، تو لوگ، ہماری قوم کم از کم وہاں جانے کے بجائے ہمارے گھر کی عبادت کریں، طواف کریں۔ اس نیت سے اس نے اپنے ملک میں ایک گھر بنایا تھا۔ جب وہ گھر بنا کر تعمیر کرا دیا، تعمیر کرانے کے بعد اس نے اعلان کروایا کہ یہاں بھی ایک گھر بنایا گیا جس کی عوام پر لازم کر دیا گیا کہ تم نے بھی اس گھر کی عبادت کرنی ہے، اس گھر کا طواف کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے لوگ جب بادشاہ ہے تو بادشاہ کے ظلم و جبر کے ماتحت دبے ہوئے رہتے ہیں۔ بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ظلم کے تئیں عوام کو، لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ تو جب یہ بات کا پتہ قریش مکہ کو چلا، تو اس میں قریش کے جتنے قبیلے تھے، قبائل تھے عزیزو، اس میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام نسی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے اس قبیلے کا ذکر بھی کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ اللہ نے بتایا اس قبیلے کے کیا حرکتیں تھیں، یہ لوگ کیا کیا گل کھلاتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرما دیا، ان کا آبا و اجداد سے ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے مجاور تھے۔ جس طرح آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اللہ والوں کی مزارات ہوتے ہیں،
ان کی قبریں ہوتے ہیں تو نام نہاد ہمارے کچھ احباب ایسے تیار ہو جاتے ہیں جو پرمپرا سے یہ ذہن بنا کے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو یہیں سے ان کی خبر پر انہی کے نام پہ ہم نے اپنی دکان چلانا ہے۔ بیچارہ اللہ والا ہے، اس نے اللہ کے دین کی اتنی خدمت کی، اللہ کے لیے اس نے دن رات ایک کیے، لوگوں تک صحیح عقیدہ پہنچانے کے لیے، صحیح دین پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی پناہ الامان الحفیظ ہم نے بھی ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم وہاں جاتے ہیں بجائے ان کے ایصال ثواب کرنے کے، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کی قبر پر سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم قبروں کی زیارت اس نیت سے کرو تاکہ تم کو موت کی یاد تازہ ہو جائے، نہ کہ اس نیت سے کرو کہ تم اپنی مرادیں وہاں لے کر جائیں۔ مرادیں تو پوری کرنے والا رب الہی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ ایک سنگل نبی بھی تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی، متنبہ کر دیا، آگاہ کر دیا۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کے چچا، محبوب چاچا بہت زیادہ بیمار ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے۔ کیوں نہ جائے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے بے بہا انعامات تھے، احسانات تھے۔ اس وقت احسانات کیا انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلاء کلمت اللہ کا اعلان کیا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے، تو پورا قوم، پورا قبیلہ، پورا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کے سپورٹ میں، اللہ کے نبی کی حمایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو مرد مجاہد کھڑا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی چاچا تھے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی۔ عیادت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اب میرے چاچا کا وقت بالکل قریب ہے، یعنی آخری وقت ہے، تو کیوں نہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، کیوں نہ میں اپنے چاچا کو دین کی دعوت دوں، ان سے یہ کہوں کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور اسلام قبول کر لے، تاکہ ان کا خاتمہ اسلام پر اور ایمان پر ہو۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل میں یہ عزم اور ارادہ ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے یہ گزارش کی، سفارش کی، درخواست کی کہ چاچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ کا انتقال کلمے کی حالت میں ہوا ہے، آپ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جواب دیا، میرے عزیزو، اصل حالات کچھ اس طرح کے بنے ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں کہ لوگ اپنے آپ پر تو لعن تان گوارا کر لیتے تھے، کوئی تانا دے، کوئی لعن کرے، وہ برداشت کر لیتے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد، ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کی اولاد کو ان کے نام سے لعن تان کرے، یہ ان کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سوچا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ کفار مکہ میری اولاد کو تانا دیں گے کہ تمہارے والد موت کی ڈر سے کلمہ پڑھ لیں۔ کیا تانا دیں گے؟ کہ تمہارے والد نے موت کی ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں جہنم میں جلنا، یعنی میں ایسے ہی حالت میں اللہ کے پاس جانا مجھے گوارا ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔
خیر اللہ کے نبی وہاں سے آ گئے، اور اللہ رب العزت والجلال کو میرے عزیزو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حضور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی، یہ ہدایت دینا، لوگوں کو مومن بنانا، ایمان والا بنانا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں یا آپ اپنی مرضی سے یا آپ کی یہ خواہش ہو کہ فلاں بندہ اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی، میں نے آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یاد رکھنا اللہ جس کو چاہ لے وہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے، اس کو ایمان کی توفیق سے سرفراز فرما سکتا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی عزم ہو، ارادہ ہو، یقین ہو، شوق ہو، تڑپ ہو، طلب صادق ہو۔ سچی تڑپ لے کر آئیں گا تو اللہ اس کو نواز دیں گے، اگر سچی تڑپ اور طلب نہیں میرے عزیزو تو اللہ بھی بہت بڑا بے نیاز رب ہے، اس کو ہمارے ایمان کی، ہمارے مسلمان ہونے کی، ہمارے قرآن پڑھنے کی، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو دلوں کے سچے جذبوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر ایمان والے یہ سوچتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، ہم ہی اللہ کی عبادت کرنے والے، شاید ان کے دل میں یہ ایک ذرہ برابر بھی یہ سوچ پیدا ہو جائے، ان کی یہ تھنکنگ ہو جائے کہ ہمارے بغیر دین نہیں پھیل سکتا، اللہ کو ماننے والے کوئی نہیں ہوں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، اوور کانفیڈنس ہے ہمارا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میں ایک ایسی قوم کو بھی تیار کر سکتا ہوں، ایسی قوم کو بھی پیدا کر سکتا ہوں جو اسٹڈی کریں گی، اسلام کا مطالعہ کریں گی، اسلام کی معلومات حاصل کریں گی، پھر اسلام قبول کریں گی، میری عبادت کریں گی، مجھے مانیں گی، تم کو، اور جب ان کو وہ لوگ کام کریں گے تو تم عبرت کے لیے تم کو بھی رکھوں گا میں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے، ہمارے اعمال ہم کو درست کر لینا ہے۔ بہرحال تو اس وقت ایک قبیلہ یہ تھا میرے عزیزو جو مکہ کا مجاور تھا، کعبۃ اللہ کا مجاور تھا، وہ لوگ وہاں کا دیکھ بھال کیا کرتے تھے، صرف دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور اگر وہ سجدے کراتے بھی تو وہ اللہ کا گھر تھا، وہاں سجدہ کرنا جائز ہے، سجدہ اللہ ہی کو کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان کر دیا قیامت کی صبح تک، سب کچھ مجھے گوارا ہے، آپ گناہ کرو گے، سچی پکی توبہ کرو گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب کچھ معاف کر لے کے آؤ، سچے دل سے سچی پکی توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم میرے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرو گے یہ مجھے برداشت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، میرے علاوہ تم اگر کسی کو پوجنا چاہتے ہو، کسی کے سامنے جھکتے ہو، کسی کو سجدہ کرتے ہو، کسی سے مرادیں وابستہ کرتے ہو، کسی میرے علاوہ کسی نبی سے بھی مانگتے ہو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، میں سب برداشت کر لوں گا۔ ایک معنوں میں انسان گناہ کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، دیتا ہے، دلاتا ہے، اس کے بعد سچے پکے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑائے، معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے کہ تم اس کے علاوہ کسی ولی اللہ کی، اللہ تو یہاں تک نبی کی مزار پر جھکنا گوارا نہیں ہے اللہ کو، تو ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم ایک اللہ والے کی مزار پر جھک کر ان کے لیے عبرت کے لیے ہم ان کو پریشان کریں۔ ہم کو تو حکم دیا اس لیے گیا تھا قبرستان کو جانے کے لیے تاکہ ہماری موت تازہ ہو جائے، اور ہم نے کس چیز کا اڈا بنا رکھا ہے،
اللہ کرے کہ اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم صحیح عقیدے ہم صحیح علماء سے سیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہاں ہم نے جھکنا ہے، کہاں ہم نے جھکنا نہیں ہے، ہم نے اپنی مرادیں کس سے وابستہ کرنی ہے اور کس سے مرادیں وابستہ کرنی ہی نہیں ہے۔ ہم کو دینے والا رزق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، بارہا ارشاد فرما رہے ہیں، تم میری عبادت کرو، میری تابعداری کرو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایسی جگہ سے تم کو رزق دوں گا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت کہاں سے نواز دی۔ تم کر کے تو دیکھو، جو یقین تم نے ایک انسان، معمولی انسان پر، وہ انسان جو مجھے ماننے والا تھا، جس نے مجھے مان کر میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر کر اس نے پوری دنیا میں اتنا نام کمایا، اس نے اپنی اتنی شہرت بنائی، تم اس کی مزار پر جھک کر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو دے دوں گا۔ یہ نہیں، یہ تمہارا خام خیال ہے، تمہاری ایک اوور کانفیڈنس ہے، یہ تمہاری بے وقوف پناہ ہے، یہ کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے مرادیں مجھ سے وابستہ کرو۔ کہ ان کو یہ پتہ چلا میرے عزیزو کہ ایک ابرہہ نامی شخص نے اپنی ملک میں ایک اللہ کا گھر کی طرح اس نے بھی ایک گھر بنایا ہے، اور وہ لوگوں کو حکم کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرے، طواف کرے۔ تو ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، تکلیف ہوئی، اور کیوں نہ ہو، تکلیف ہو بھی کیسی نہ، کہ یہ اللہ کے گھر کے مجاور تھے، اللہ کے گھر کے دیکھ بھال کرنے والے تھے، دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ قبیلہ نسی میں سے چند لوگ وہاں گئے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس ملک میں چند لوگ وہاں پر رہ رہے تھے، کسی کام سے گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں گیا انہوں نے، اور جا کر اس ابرہہ کے گھر میں انہوں نے غلاظت کر دی، غلاظت کر کر وہاں سے چلے آئے۔ جب ابرہہ کو اس کا پتہ چلا، اس کا علم ہوا، تو بہت غصہ ہوا، آگ بگولا ہوا، اس نے تحقیق کرائی، پتہ کرے کہ یہاں آ کر غلاظت کرنے والا کون شخص۔ تو جب پوری مکمل تحقیق کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہاں آ کر غلاظت کرنے والے کعبۃ اللہ کے مجاور خاندان جو ہے قبیلہ نسی، انہی کے افراد میں سے چند لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں آ کر غلاظت کر دی، تو بہت آگ بگولا ہوا، بہت غصہ ہوا۔ اس نے جب قسم کھا لی اور اس ارادے سے اس نے ہزاروں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے اس نے رخت سفر باندھا، اور جو وہ مکہ آیا۔ بہرحال جو گزشتہ واقعہ میں آپ کو گزشتہ جمعے میں آپ کو میں نے یہ واقعہ تفصیل سے سنایا، جب مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک ایسے لشکر کو اللہ نے بھیجا جو بظاہر میرے عزیزو بے جان ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، ایک چڑیا ٹائپ کا ہے، چڑیا جیسی ایک لشکر کو اللہ نے بھیجا دی۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، جب اس نے بالکل قریب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچنے کا بس چند میل دور تھا، تو ہم نے ایک لشکر کو بھیج دیا جو بالکل چڑیا ٹائپ کا تھا۔ آسمانوں سے انہوں نے ایک غول کا غول ہم نے اتارا، اور ان کی چونچوں میں ہم نے بالکل ایک مٹی، پکی مٹی جیسے ہم نے کنکریاں پھینک دے دی، اور پھر ہم نے ان کو حکم دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے بھیجا بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ان کو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنی کنکریوں کو، اپنے جو ہے چونچوں کو کھول دے۔ انہوں نے چونچیں کھولی، اور اللہ نے ان کے چونچوں سے میرے عزیزو کنکروں کو جب جیسے نیچے گرتے جاتے تھے، جب وہ اپنی کنکروں کو چھوڑتے تھے تو لوگ اس ہاتھیوں پورا لشکر ابرہہ کا زمین میں دھس گیا۔ قرآن آگے کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کا ایسا حشر کر دیا کہ گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لکڑی کا بھوسا ہے۔